پہلے سمجھنا چاہیے کہ دعوت کسے کہتے ہیں۔ دعوت یہ دو بنیادی کام ہیں، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ دعوت سب سے پہلے داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین پر استقامت کے لیے خود اپنی ذات سے بھلائی کا حکم کرے۔ بھلائی کا حکم کرو اپنے اندر معروفات کی رغبت پیدا کرنے کے لیے، اور منکرات سے روکو دوسروں کو اپنے اندر منکرات کی نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ دونوں کام ہر شخص کی اپنی ذات کے لیے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی تجارت کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، ہر تاجر کو ذاتی نفع مقصود ہے، ہر زمیندار کو زمینداری سے ذاتی نفع مقصود ہے، ہر ملازم کو اپنی محنت سے ذاتی نفع مقصود ہے۔ اس لیے امر بالمعروف سے خود اپنے اندر معروفات کی رغبت پیدا کرنا ہے، اور منکر سے روکنے سے اپنے اندر منکرات کی نفرت پیدا کرنا ہے۔ اس لیے کام اپنی ذات کے لیے ہونے کے اعتبار سے ہر فرد امت کی اپنی ذاتی ضرورت ہے۔ دعوت ہر فرد کی اپنی ذاتی ضرورت ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی دعوت ہے، کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہی دعوت ہے، اور یہی اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط ہے۔ یہی اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ یہ فرمایا کنتم خیر امتی، کہ تم خیر امت، افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم بھلائی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ سوال اس بات کا ہے منکر سے کیسے روکا جائے اور بھلائی کا حکم کیسے کیا جائے؟ بھلائی کا حکم کیسے کیا جائے اور منکر سے کیسے روکا جائے؟ اگر منکر سے روکنے میں خلفائے راشدین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا تو اس طریقے کے بدل جانے کی وجہ سے فساد ہوگا، اصلاح نہ ہوگی۔ فساد ہوگا، اصلاح نہ ہوگی۔ اس لیے کہ منکر سے روکنے کے طریقے اور شرائط اور آداب ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر اپنی طبیعت سے مغلوب ہو کر منکر سے روکتا ہے تو فساد کا ذریعہ بنے گا۔ خوب غور سے بات سننی پڑے گی۔ اگر منکر سے روکنے میں سنت کا طریقہ اختیار نہیں کرتا تو اس کا منکر سے روکنا منکر کرنے والوں میں اصرار اور ضد پیدا کرے گا، جس سے اس کی کوشش بجائے ماحول کو درست کرنے کے اور ماحول کے اندر بگاڑ پیدا کرے گی۔ اس لیے فرمایا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ تو امت کی نجات کے دو بنیادی سبب ہیں، بشرط یہ کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق کرے۔ میں جو بار بار آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح نماز کا ایک متعین طریقہ عمل ہے، اگر نماز سنت کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ گئی، سنت کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ گئی تو نماز کے فوائد، نماز کے اثرات ظاہر نہ ہوں گے، نہ منکرات سے بچنے میں ظاہر ہوں گے، نہ معروفات کو کرنے کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کرانے کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے۔ کسی بھی اعتبار سے نماز کے اثرات ظاہر نہ ہوں گے، کیونکہ نماز سنت کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ جس طرح عبادات سنت طریقے سے ہٹ جانے کی وجہ سے ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح دعوت کے سنت طریقے سے ہٹ جانے پر اس کے فوائد، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح نماز کا بگڑنا دین کے تمام شعبوں کو بگاڑ دیتا ہے، اس طرح دعوت کے اسلوب اور اس کے طریقے کا بگڑ جانا دین کے تمام شعبوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ دعوت کے اسلوب اور اس کے طریقے کا بگڑ جانا دین کے تمام شعبوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتا ہے۔